أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبیر. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دین کی، ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ صحیح ماحول ہے، صحیح مجلسیں ہیں. آدمی جب صحیح ماحول میں صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، صحیح لوگوں کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دین محفوظ رہتا ہے. ورنہ کیا ہے، مختلف فکر والے، مختلف نظریہ رکھنے والے، مختلف قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے والے، ہر ایک کی باتیں اگر آدمی سنے تو پھر اس کا دین محفوظ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب دعوت دے رہے تھے، اس موقع پر مشرکین مکہ آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے. آپ کو تکلیف دینے میں مختلف قسم کی جو چیزیں تھیں اس میں یہ تھی کہ قرآن پاک کا مذاق اڑاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، معجزات کا مذاق اڑاتے تھے، اسلامی شعائر کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا اڑاتے تھے. اس کو کہتے ہیں خاض یخوض خوضا. خوض کہتے ہیں بکنا، ایسی بات بیہودہ باتیں جس کا کوئی معنی نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں. یعنی یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. ایسی مجلسیں قائم ہوتی تھیں مکہ مکرمہ میں جس کا مقصد یہ تھا کہ دین کا ٹھٹا اڑائے، سنتوں کا ٹھٹا اڑائے، نبی کا مذاق اڑائے، اور وہاں پر خوب ہنسی مذاق ہو. جیسے قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کے نام ہیں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ. یعنی کہتے تھے بقرہ تیرے لیے، مائدہ میرے لیے ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، وہ کہ کس کو چاہیے عنکبوت. یعنی ایسی باتیں ٹھٹا اڑانا. قرآن پاک کی یہ کوئی نام ہے؟ اتنا بڑا قرآن کہتے ہیں اور اتنی بڑی صورت ہے، اس کا نام بقرہ ہے. اور نام دیکھو کیسے ہے. اور اس معاشرے میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، نام دیکھو سورۃ النساء ہے. یہ کیسا ہے؟ تو معجزات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، اگر آپ کو ایسے نظر آئیں وہ لوگ، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں،
ہماری آیتوں میں بیہودہ بکتے ہیں، یعنی اس میں عیب کو تلاش کرتے ہیں، اس میں مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یخوضون فی آیاتنا، آیات یہ وسیع معنی ہے، اللہ کی آیتیں قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں، معجزات ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیات میں سے ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ یخوضون فی آیاتنا، اگر آپ دیکھیں یہ حکم قیامت تک کے لیے اور پوری امت کے لیے ہے۔ ایسی مجلس جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ایسی مجلس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی مجلس جہاں پر دین کا نام لے کر دین کی غلط تشریح ہو رہی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دین کا نام ہے، قرآن پاک کا نام ہے، لیکن قرآن پاک کی غلط تشریح ہو رہی ہے نا، اور ایسی تشریح جس میں حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی قرآن پاک کو اپنی رائے سے بیان کرتا ہے، رائے سے بیان، میری رائے ہے، من قال بالقرآن بالرأی، جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، کیونکہ قرآن پاک کے معاملے میں کچھ بھی کہنا ہے تو سب سے پہلی بنیاد حدیث پاک ہے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، یعنی تابعین کے اقوال ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو جو سمجھا ہے، جس تقوی کی، جس اخلاص کی، جس یعنی خوف کی بنیاد پر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا ہے، وہ قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ان کے علوم پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ وہ زمانہ نبوت کے قریب زمانہ تھا، اور بعد میں جو ہے خواہشات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تتجارا بہ تلک الاہواء، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، خواہشات جو ہے نا رگ و ریشے میں گھس جائیں گے، اور ان خواہشات کو سامنے رکھ کر اگر قرآن پاک کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ اس میں میری یہ رائے ہے، اس میں یہ چیز ہے، تو ایسی باتیں سننا، ایسی کتابیں پڑھنا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ بہت بڑی امانت کی چیز ہے نا، اس میں اپنی، اسی لیے اگر کوئی، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے من تکلم بالقرآن، کوئی شخص قرآن پاک کے بارے میں اگر کوئی بات کہے اور پھر وہ اہل نہیں ہے لیکن پھر بھی صحیح کہہ رہا ہے تو غلط ہے۔ تو بہت محتاط طریقے سے، اس لیے ہمارے اساتذہ تو یہ کہتے تھے کہ ان مجلسوں کو تفسیر کا نام بھی مت دو، کیونکہ تفسیر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تو وہی کہتے ہیں بھائی درس قرآن ہے، قرآن پاک کا درس ہے، ہم قرآن پاک کا تفسیر بہت بڑی بات، کیونکہ جو بات تفسیر ہوتی ہے وہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے بہت نپے تلے انداز میں حدیث کے، صحابہ کے، ائمہ کے اقوال کے تابع ہو کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ ہاں، تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور اس سے ایک فقہا نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس مجلس میں شرکت نہیں کرنا ہے، ہاں اس مجلس میں نہیں جانا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور آپ دیکھو ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں میں کیا کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے یعنی آج دیکھیں نعوذ باللہ کتنا جو ہے یعنی معجزات کے معاملے میں کیسے بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں کیسی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کی سنتوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے داڑھی پہ مذاق اڑ گیا، یعنی کی سنت پہ مذاق اڑ گیا، کیسے، یعنی اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے ہم مشرکین مکہ اپنی مجلسوں کا موضوع سخن جو ان کی ٹاپک ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، چلو آج دین پر ہم بات کریں۔ تو ہماری مجلسیں ہم بیٹھے اپنی بات کریں، اپنے لیول کی بات کریں، لیکن جب دین کی بات آئے، کیونکہ دین بہت بڑی چیز ہے، آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری آیتیں ہیں،
یہ ہمارا کلام ہے، ہمارے نبی ہیں اور ہمارے نبی کی دلائل ہیں، معجزات، تو اس میں جو ہے نا اتنا جو ہے یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو موضوع سخن بنائیں، اپنی مجلس کی ٹاپک بنائیں۔ یہ اس سے جو ہے نا بہت، اس سے کیا ہوتا ہے، دین جو ہے نا ہمارا اس کی عظمت نکل جاتی ہے، اس کی عظمت نکل جاتی ہے۔ پھر ہوتا کہ جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں، صحابہ کے بارے میں بات کریں، سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ عمر کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ جس راستے میں عمر چلتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ راستہ بدل دیتا ہے، اور اس امت کا محدث، اس امت کا ملہم، یعنی کیسے کیسے فضائل بیان کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جنرل بات کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، انہوں نے یہ کیسے کیا، انہوں نے ایسا کیوں کہا، سوچنا چاہیے میری یہ بات، جو میرا یہ جملہ کہاں تک جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہت ڈرنے کی، سوچنے کی بات ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اگر کبھی ایسا ہو تو پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تو کیا کریں وہاں سے اٹھ جائیں، یا پھر جو ہے نا اتنی ہمت پیدا کریں کہ اس کو جو ہے نا نصیحت کر سکیں وہاں بیٹھ کر۔ ہاں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ وہاں ان سے اعراض کیجیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اٹھ جائیں، یہ بات صحیح نہیں رک جائیں۔ دیکھیے دیکھو، دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، ہم نبیوں کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے، یعنی ائمہ محدثین، سوچیں نا ان کی خدمات کتنی بڑی، ان کا کام کتنا بڑا، ان کا مقام کتنا بڑا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، ان کا اخلاص، ان کی محنت، پھر آدمی جو ہے امام بخاری پر بھی اشکال کر دے تو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، شیطان بھلا دیا، بیٹھے ہیں، بعض مرتبہ انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے۔ يُنْسِيَنَّكَ، یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور آپ کے ذریعے امت کو کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے بعض مرتبہ کوئی چیز آپ کو بھلائی ہے، اور بھلانا امت کو تعلیم کے لیے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بھول جائیں، یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے آپ جو ہے نا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے، یہ بھول گئے۔ امت کو مسئلے بتانے کے لیے کہ بھئی کہ سجدے سہو کے مسائل کیا ہیں۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، تھکے ہوئے تھے، آرام کرنے کے لیے سب لیٹے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ذمہ دار ہیں فجر کو جگانے کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ٹیک لگائے، ان کو بھی نیند لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل گیا تھا، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پڑھنے لگے، تو صحابہ اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو فرمایا سورج نکل گیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا چلو یہاں سے آگے چلو، پھر ہم جو ہے اس نماز کو قضا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں بھول، یہ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو قضا کے مسائل بتانے کے لیے، تو بھولنا جو ہے نا نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان اگر، دیکھو نا یہاں ایک بڑی بہترین بات تفسیر میں لکھی ہے، جب بھی دین کا نقصان ہوتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب بھی دین کا نقصان ہوتا ہے شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے اس چیز کو شیطان کی طرف منسوب کیا کہ بھول گیا انسان، لیکن اصل میں شیطان نے بھلا دیا۔ جسے وہ اصحاب کہف کا سورہ کہف میں واقعہ ہے، حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے حضرت خضر کے پاس، بھول گئے، تو انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یہ کیوں ان کی طرف منسوب کیا؟ اس لیے کہ وہ شیطان خوش ہو رہا تھا کہ یہ نبی تھکے، نبی کا تھکنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اگر بھول گئے، ٹاپک چل رہی ہے، اچانک یاد آیا، یہ تو غلط بات ہو رہی ہے، یہاں تو دین کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہے،
یہاں تو سنت کے معاملے میں غلط بات ہو رہی ہے. فلا تقعد بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد ہرگز نہ بیٹھیں. تقعد کے معنی ہیں ہرگز، میں نے مطلب اپنا تعلق ہی باقی نہ رکھے مع القوم الظالمین، ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. مشرکین مکہ جو ہے کبھی کبھی حرم میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، ایسی مجلسیں لگاتے تھے اور ٹھٹا اڑاتے تھے. تو صحابہ کو ایک فکر ہوئی کہ ہم حرم میں جاتے ہیں طواف کرنے، نماز پڑھنے، عبادت کرنے، اور وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. دیکھو تم لوگ ان چیزوں سے بچ رہے ہو، لہٰذا ان کے گناہ، ان کی اس عمل کا کوئی اثر تم پر نہیں ہوگا، کیونکہ تم ان کی مجلس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو. وَلَكِنْ ذِكْرَى، لیکن ایک چیز ہے، اگر تم ان کے پاس بیٹھو، ذکرہ، نصیحت ضرور کرو، ہاں میں ہاں مت ملاؤ. ذکرہ، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بچ جائیں اس دین کا مذاق اڑانے سے. یعنی کبھی مجلس میں اس طرح ہو، نہیں بھائی چھوڑو اس ٹاپک کو، بات نہیں کرو، ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے. یعنی کم از کم اچھے طریقے سے آدمی جو ہے نا روک دے، بات موڑ دے، ہے نا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑو ان لوگوں کو، ان لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے. دین بہت بڑی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے، لیکن ان لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا، ایک تماشے کی چیز بنا لی. یہاں مفسرین نے ایک اور عجیب بات لکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین جو ہے نا کھیل کو دین بنایا. ایک ہے دین کو کھیل بنانا، ایک ہے کھیل کو دین بنانا، دونوں میں الگ الگ فرق ہے. یعنی بعض مرتبہ جو ہے نا ایک چیز ہو رہی ہے اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، بھئی یہ دین ہے، نہیں یہ غلط ہے. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل بنایا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں مست دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ دنیا کی محبت ایسی خطرناک چیز ہے، آدمی جو ہے نا دین کو کھیل بنا دیتا ہے، دین کا جو ہے نا مذاق اڑا دیتا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں یہاں پر. وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیے. سب سے بہترین چیز نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن ہے. قرآن پاک پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، صحیح طریقے سے اس کا علم حاصل کرنا، کیونکہ نصیحت کا ماخذ، منبع، مرکز قرآن پاک ہے. قرآن پاک سے دوری کے یہ سب نتائج ہیں کہ آج ہمارے اندر یہ سارا بگاڑ ہے. ہاں دیکھو، یعنی آدمی جو ہے نا دین کا مذاق، دین کے مذاق آدمی سوچے اس زمانے میں جو چیز مجھے پسند ہے میں وہ لیتا ہوں، جو چیز پسند نہیں ہے وہ دین چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی تو دین کا ایک مذاق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، تم بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پہ ایمان نہیں لاتے. بعض پر ایمان اس لیے لائے کہ وہ اپنی مرضی کے موافق ہے. نماز بہت اچھی چیز ہے، روزہ بہت اچھی چیز ہے، ذکر تلاوت بہت اچھی چیز ہے. والد کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت دینا یہ بہت بھاری چیز ہے بھائی، یہ بہت مشکل چیز ہے. افتؤمنون ببعض، جس اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا وہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وراثت کا حق بتایا. یہ بھی یہ ماں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، تو پھر یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. وذکر بہ، اس سے نصیحت حاصل کرتے رہیے، نصیحت کیجئے اس قرآن پاک کے ذریعے. کیوں؟ ان تبسل نفس بما کسبت، کہیں وہ محروم نہ ہو جائیں اپنی گناہوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. جنت میں نے ان کے لیے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جنت آباد رہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم آباد نہ ہو. اگر یہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کہ میں نے ان کے لیے جو نعمتیں بنائی ان نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. ان تبسل نفس بما کسبت، جن گناہوں کی وجہ سے وہ محروم ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ محروم ہو جائیں. آخرت میں گرفتار ہو جائیں گے، کس سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. جب پکڑے جائیں گے نا تو وہ ایسا دن ہوگا
لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری رحمت کو دیکھو، میں تمہیں قرآن پاک کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، میری نصیحت کو سن لو، مان لو، جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے، یہ میری منشا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ خواہ مخواہ قرآن پاک سے دور ہو کر نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہ بن جاؤ، کیونکہ اگر تم وہاں آؤ گی گرفتار ہو کر، کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اور پھر جب آئیں گے ایسے مجرم تو ان کی تمنا ہوگی اس دن عذاب سے بچنے کے لیے، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، وَإِن تَعْدِلْ کہتے ہیں پورا کا پورا فدیہ بھی اگر دے دیں، جو کچھ ہے لا يؤخذ منها ان سے لیا نہیں جائے گا، کچھ ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی نہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ وہی لوگ ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے، محروم ہوئے، پکڑے گئے۔ اب ان کا جو ہے استقبال ہو رہا ہے مجرمین کا، جیسے کوئی آدمی آتا ہے تو سب سے پہلے اسے ٹھنڈا پانی دیتے نا، بھئی آپ کو ٹھنڈا پانی، پہلے پانی پیجئے بعد میں ہم دیکھیں گے۔ جہنمیوں کا، نافرمانوں کا، مجرمین کا استقبال کیسے ہوگا؟ لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے لیے پیش کیا جائے گا، اور دردناک عذاب انہیں پیش کیا جائے گا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اللہ کو چھوڑ کر میں کیا پکاروں ان لوگوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمیں نفع، کیونکہ اللہ کو کیوں پکار رہا؟ معبود بننے کے لائق وہی ذات ہے جو نافع اور ضار ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا، دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے، نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ اپنے قبضے میں رکھا، اس میں کسی مخلوق کو شریک نہیں رکھا، تو یہ چیز آدمی کو کتنا ہمت پیدا کرتی ہے، میرا اللہ وہی نافع ہے، وہی نقصان ہے، تو اسی سے رجوع ہونا، اس کے علاوہ جو بھی ہیں ما لا ينفعنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعوت تھی، جب دعوت دینے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیسے لوگ سوچو تو صحیح، تم اس کی کیوں عبادت کر رہے ہو جو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ نفع دے سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی توحید کی دلیل ہے، اللہ ایک ایسی ذات ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت کا مطلب اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کی ذات اور صفات میں، وہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ایمان کے ملنے کے بعد کیا ہم پلٹ جائیں بے دین کفر شرک کی طرف؟ کیا ہم پلٹ جائیں؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو رہا ہے ہدایت کے ملنے کے بعد اگر وہ پلٹ جائے تو اس کی مثال سنیے کیسی ہے، کیسے خوبصورت مثال دی، دیکھیں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، یہ مثال اس آدمی جیسی ہے، شیطان نے اس کو کیا کر دیا؟ استہوتہ، شیطان نے اس کو جو ہے نا ایک یعنی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ جو ہے حیران صحرا میں، فی الارض حیران کا ترجمہ ہے صحرا میں گھوم رہا ہے۔ کسی پہ جن جو ہے چڑھ جائے وہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا، وہ آدمی بس گھومتا رہتا ہے۔ ہاں بس اسی طرح شرک کی مثال ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت ملنے کے بعد پھر وہ شرک پر چلا جائے، اپنے معاملے کے لیے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی پہ شیطان چڑھ گیا، وہ شیطان وہ آدمی کیا ہے، زمین میں رستوں میں کیسے گھومتا دیوانے کی طرح پھرتا رہتا ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ ایمان دے کر اللہ نے ایک سجدہ گاہ دیا، بھئی ایک ہماری بارگاہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہی سے مانگو،
اسی سے امید رکھو، اسی کے سامنے جھکو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس موقع پر ایک آدمی جو ہے نا دیوانے کی طرح گھوم رہا ہے، اس کے کچھ ساتھی ہیں اسے پکار رہے ہیں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں اس کو بڑی پیار سے بڑے، یہاں مفسرین نے بڑی بہترین بات لکھی ہے، مومن کی شان یہ ہے اللہ اسے ایمان دینے کے بعد وہ کبھی کفر کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی شرک میں حیران سرگردان ہے تو اس کو جو ہے نا اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے مثال، ایسا نہیں ہے مسلمان وہ ایک مرتبہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے پاس مل جائیں نا اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے۔ اس میں ایک نعمت کیا ہے؟ ایمان کے ملنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اسے اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے جیسے اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتائی، اللہم انی اسألک ایمانا، یا اللہ میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں لا یرتد، جس ایمان کے بعد پلٹنا نہ ہو، جس ایمان کے بعد پلٹنا نہ ہو۔ تو مومن کی شان ایسی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دینے کے بعد وہ کبھی پلٹتا نہیں، بلکہ وہ جو ہے نا اگر کوئی شخص پلٹ گیا یا کوئی جو ہے شرک میں جو ہے نا بھٹکا ہوا ہے، شرک کی مثال دے رہے ہیں، حالت شرک میں آدمی کیا ہے؟ بھٹکا رہتا ہے، بے چین پھرتا رہتا ہے، اسے چین ہی نہیں ملتا، کہاں کون ہے میرا، کہاں میرا مسئلہ حل ہوگا، کیسے حل ہوگا، وہ اپنے معبود سے کیا جو بنایا ہوا اس کا سے کیا مطمئن ہوگا۔ تو اس موقع پر جو ہے مومن جو ہے نا لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ، اس کو دعوت دیتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، اور کیا کہتے ہیں؟ تنا، آئیے آ جاؤ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف۔ اس میں بہت سکون ہے، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی مان لو، بہت سکون ہے اس میں۔ اور کہیے ان الہدی ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت تو اصل وہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا لنسلم لرب العالمین، رب العالمین کے ہم تابعدار اور فرمانبردار ہو جائیں۔ اور تابعداری کی ابتدا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ ہم نماز قائم کریں۔ سب سے پہلے اسلام کے بعد سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نماز ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا کہ ہم اپنے پروردگار کے تابعدار ہو جائیں، اور اس کی عملی شکل ان اقیم الصلاۃ، کہ ہم نماز قائم کریں، جو کرنے کی چیز، واتقوہ، اور اس اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، وَهُوَ الَّذِي، وہ ایسی ذات ہے اسی کی طرف تحشرون، ہم سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر حساب لے کر اللہ فیصلہ کریں گے۔ اور اللہ کون ہے؟ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا بالحق، اور وہی ہے یوم یقول، جس دن وہ کہے گا کن فیکون، ہو جائے گا۔ اس کی قدرت اتنی بڑی ہے۔ قولہ الحق، اس کا قول، اس کا فیصلہ، اس کا حکم سچ ہے، حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، بادشاہت اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے۔ خاص طور پر آج بطور امتحان کے تقسیم کیا تھوڑی تھوڑی بادشاہت، لیکن یوم ینفخ فی الصور، جس دن وہ سور پھونکا جائے گا اس دن تو 100% پوری حقیقی بادشاہت اسی اللہ کی ہوگی۔ سارے بادشاہوں کی سے بادشاہی اللہ لے لیں گے، اور لے کے کہیں گے کون ہے بھئی بادشاہ آج بتاؤ، کوئی نہیں جواب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار، اليوم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، الملک یومئذ للہ، بادشاہت آج صرف اللہ کی ہے، یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا اپنی بات۔ فیصلہ اس کا کیا ہے؟ سورہ حج کی آیتیں ہیں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت ہی جنت، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا لہم اصحاب السعیر، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ظاہر باطن چھپا سب اس کے سامنے کھلا ہوا۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ بڑا حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔
جیسا بھی یہاں بتایا گیا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پروردگار کے تابع دار ہو جائیں، عقیدے کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے۔ کیسے تابع دار ہونا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جو آج کی آیتوں کا سب سے اہم جو مضمون ہے، ایک ایک آیت سب سے اہم ہے، لیکن جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی ایک ایک بات کی عظمت ہم اپنے دل میں باقی رکھنا، دین کی ایک ایک بات کی عظمت۔ اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم، اسی لیے دیکھیں نا، دین حاصل کرنا ہے صحیح سورس سے، صحیح طریقے سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے فضائل بیان فرمائے۔ ہاں یہ دیکھیے کہ ہمارے علماء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری رحمہم اللہ اجمعین، ان کی عظمتیں جب آتی ہیں تو پھر آدمی اس سورس سے، جن کا تقوی، اخلاص، جن کا خوف خدا، تعلق مع اللہ، وہ جو ہمارے اکابر ہیں، ان کی ان بنیادوں سے جب علم آتا ہے وہ علم صحیح ہوتا ہے، عقیدہ صحیح۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ علم کے وسائل کو آزاد کر دو۔ علم کے وسائل ہے نا، سورس آف نالج، اس کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو، جہاں سے چاہے، جس کا چاہے، جیسے چاہے آپ علم حاصل کرو۔ تو جب وسائل علم آزاد ہوں گے نا تو اس کا اثر عقیدے آزاد ہوں گے، عقیدے آزاد ہوں گے، اور ہو رہے ہیں آج عقیدے آزاد ہو گئے۔ میں یہ نہیں مانتا، مجھے یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عقیدے آزاد ہیں، احکامات بھی آزاد ہیں، یعنی دیکھیں آپ ماحول دیکھیں، احکامات بھی آزاد ہو گئے، عبادتیں بھی آزاد ہیں، آج پابند نہیں رہی ہیں، اس طریقے سے ہٹ چکی ہیں، کیونکہ جو ہے نا آج باطل نے یہ بہت بڑی چال اس نے کیا چلی کہ وسائل علم کو اس نے آزاد کر دیا، جس کی وجہ سے عقیدوں میں آزادی، عبادتوں میں آزادی، اور گمراہیاں نعوذ باللہ علمی لائن سے آ رہی ہیں۔ ایک ہے نا، علمی لائن سے جب گمراہیاں آتی ہیں تو وہ شخص کبھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے علم سمجھتا ہے۔ اسی لیے بدعت کی قباحت اسی لیے بیان کی، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات لکھی ہے، ایسی مجلس جہاں بدعت ہو رہی ہے اس بدعت کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے نا، شیطان جو ہے نا انسان کو گناہ میں ڈالا، تو انسان جو ہے نا توبہ کیا، استغفار کیا، تو اسے بڑا برا لگا، بھئی میں نے اتنی محنت کر کے اسے گناہوں میں ڈالا اور اس نے جو ہے اللہ سے معافی مانگی، پورے گناہ صاف ہو گئے، میں نے اس کو بدعت میں ڈال دیا اور یہ اس کو دین سمجھ کے کرتا رہا اور میں بہت خوش ہوں۔ دیکھو اس لیے جو ہے نا بدعت بہت، یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا کیا چیز بدعت ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا چیز صحیح ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک بات حضرت لکھتے ہیں کہ صحیح علم اللہ کی بہت بڑی نعمت، صحیح علم کا ذریعہ حاصل ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا عقیدہ، اس کا یہ چیز ضروری ہے کہ کیا چیز، ورنہ تفسیر میں جو چاہے آدمی کہہ دے۔ تفسیر میں اگر آزادی ہوئی تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تفسیر میں آزادی، حدیث کی تشریح میں آزادی۔ آج اسلام کی، قرآن پاک کی، حدیث کی ترجمانی ایسے ہو رہی ہے کہ خود اس کی تشریح کرنے والے حدیث کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس علمی گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے دین محفوظ ہو۔ ہمارے نسلوں کو بھی، خاص طور پہ بچوں کو بھی یہی بات سمجھانا ہے کہ ہمیں علم کیسے لینا، کہاں سے لینا، کیونکہ وسائل پھیل چکے ہیں، بہت بڑے بڑے وسائل ہو چکے ہیں اس زمانے میں۔ اگر اس میں جو ہے نا فری ہو کے اگر علم حاصل کریں گے تو پھر تو جو ہے نا مسائل ہوئی کہ شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.